حضرات، ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ اگر کسی سے ہم نے پیسہ لے لیا یا کسی سے ہم نے اینٹھ لیا یا کسی کا مال لے لیا تو اس کو دینا نہیں چاہتے، سوچتے ہیں کہ یار جتنا بچ جائے گا اتنا ہی میرے پاس زیادہ ہو جائے گا۔ مگر حقیقت یہ ہے میرے بھائی، وہ جو مال تو نے اپنے پاس رکھا ہے نا کسی کا لے کے یا کسی کا مارا ہے، وہ مال تجھے ایسے میدان محشر میں ڈبو لے جائے گا، ایسے ڈبو لے جائے گا جیسے پتھر کسی کشتی کو دریا میں ڈبو دیتا ہے، ایسے ڈبو لے جائے گا۔ میں آج آپ کو اس چیز پر خاص توجہ دوں گا کہ آپ اپنے کمائی پر بہت توجہ دیں کہ ہماری کمائی میں کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں آ رہا، اگر ہے تو اس لقمے کو ایسے نکال کے پھینک اپنی کمائی سے جیسے مکھی اپنے سالن سے نکال کے پھینک دیتا ہے۔ وہ ایک حرام کا لقمہ تیری پوری زندگی کی کمائی کو ڈبو لے جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ میرے بھائی، بہت خطرناک۔ اگر آپ نے کسی کا 1 روپیہ مار لیا اور آپ مر گئے، اگر 1000 سال تک بھی نمازیں پڑھ کر گئے ہو تو وہ روپیہ ان 1000 سال کی نمازوں سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ 1 روپیہ، میں تو زیادہ کی بات ہی نہیں کر رہا، اگر کسی کا 1 روپیہ آپ مار کر گئے ہیں تو 1000 سال کی بھی عبادت کر لینا، لیکن وہ روپیہ معاف نہیں ہو سکتا۔ نہ، یہ اسلام ہے، یہ سب سے زیادہ پاک اگر روزی کوئی سکھاتا ہے تو وہ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ اب اسٹیج والے بھی، میری ماں بہنیں بھی اور آپ بھی، اب میری جملے پہ غور کرو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اپنے پیٹ سے پتھر بھی باندھا کرتے تھے، سنا ہے کہ نبی کے پیٹ سے پتھر ہوتے تھے؟ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ صحابہ کے پیٹ سے 1 پتھر ہوتا تو نبی کے پیٹ سے بسا اوقات 2 پتھر ہوتے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ نبی کو پیٹ سے پتھر باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ کہو گے بھوک لگتی تھی، پیٹ کمر سے لگ جاتا تھا تو مصطفیٰ پیٹ سے پتھر باندھتے تھے۔ تو میرا جواب یہ ہوگا، یار بھوک تو اسے لگے جس کے پاس کچھ ہو نہ۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھوک لگے تو اللہ جنت سے کھانا بھیجے، ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ذکر ہے، پہلا پارہ آپ سورہ بقر پڑھیے، من و سلوہ جنتی کھانے کا نام ہے۔ جب حضرت موسیٰ کی قوم بھوکی ہوئی تو اللہ نے من و سلوہ ان کے دسترخوان پہ صبح و شام بھیجا۔ یار جب موسیٰ کی امت کو جنت کا کھانا بھیج سکتا ہے تو میرے نبی تو بھوکے ہوں تو پھر جنت کا کھانا بدرجہ اولا بھیج سکتا ہے۔ بلکہ کھانا تو کھانا، اگر نبی کہیں تو جنت آ جائے، اور جنت تو چھوڑیے، جنت کی حوریں نبی کے دسترخوان پہ کھانا لے کے آ جائیں۔ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ آیا بھی ہے جنت سے کھانا، موسیٰ کی امت کے لیے آیا۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب جنت کا کھانا تو مرنے کے بعد ملے گا، تو حضرت موسیٰ کی امت کو مرنے سے پہلے ملا، تو جب اس کو مل سکتا ہے تو نبی کو بھی مل سکتا ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ پیٹ سے پتھر کیوں ہے؟ جب مل سکتا ہے تو یا رسول اللہ پیٹ سے پتھر کیوں؟ تو نبی کی زندگی امت کے لیے سبق ہوتا ہے۔ جو نبی کر جائے، کبھی کبھی نبی کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر نبی کرتا ہے تاکہ مجھے دیکھ کے میرے امتیوں کو یہ کام کرنا آ جائے۔ نبی کو ضرورت نہیں ہوتی مگر کرتا ہے تاکہ یہ کام دیکھ کے میرے امتیوں کو یہ کرنا آ جائے۔ اس لیے نبی نے پیٹ سے پتھر باندھا۔ تیلی پورا کے غیور مسلمانوں کہ اگر کبھی میری امت کا کوئی غریب، اس کے گھر میں کھانا نہ ہو، فاقہ ہو، اس کا کاروبار نہ چلے، فاقہ ہو، تو وہ حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، بلکہ اگر پیٹ سے پتھر باندھنا پڑ جائے تو باندھ لے مگر حرام کا لقمہ نہ کھائے۔ یہ مصطفیٰ کی زندگی نے سبق دے دیا، حرام کا لقمہ نہ کھائے، اگر پیٹ سے پتھر باندھنا پڑ جائے تو باندھ۔ اس لیے نبی نے پیٹ سے پتھر باندھا۔ جہاں کھانا سنت ہے وہاں بھوکے رہنا بھی سنت ہے۔
اگر حرام کا ہے تو بھوکے رہ لو، حلال کا ہے تو کھا لو. سبحان اللہ. حرام کا ہے تو بھوکے رہ لو، جی لیے کہ بھوکا رہنا بھی سنت ہے، اور حلال کا ہے تو کھا لو. اور حلال کا بھی ہے تو اس کے بھی کھانے کی لیمٹ ہے. یہ نہیں کہ اگر حلال کا ہے تو خوب ناک تک کھا لو، نہ، اس میں بھی بھوکا رہنا سنت ہے. حلال کے میں بھی اتنا کھاؤ کہ کچھ بھوک باقی رہ جائے، کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، یہ سنت ہے. کھانے پہ کم توجہ دی گئی ہے، اس لیے کہ زیادہ کھائے گا تو بیماری ہو جائے گا، کم کھائے گا تو صحت مند رہے گا. سبحان اللہ. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسا بھی ہو کھانا ہو، نہیں اگر بھوکا رہنا پڑے تیری پورا کہ مسلمان تو رہ جانا، مگر کسی کے حرام کے لقمے کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہ بڑھانا. اگر کہیں دعوت نہیں ہے خبردار اس کے گھر کھانا کھانے نہیں جانا، اس لیے کہ جائز نہیں ہے، تیری دعوت نہیں ہے. کسی کے کھیت سے نکل رہا ہے، اس کے کھیت کا ایک دانہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا، اس لیے کہ تیرا نہیں ہے، اس پہ تیرا کوئی ادھیکار نہیں ہے. اسلام آپ نے پڑھا، مسلمان آپ ہیں، آپ نے نام مسلمانوں والے رکھ ضرور لیے ہیں، لیکن کام مسلمانوں والا ابھی ہمارا ہے نہیں. میری ماں بہنیں بھی اس بات کو غور سے سنیں، تمہارے شوہر جب لاتے ہیں کما کے تو شوہروں سے بھی پوچھا کرو میرے شوہر یہ اتنی رقم کہاں سے لایا کما کے. اگر تمہارا شوہر بتائے اور اس میں کہیں حرام کا ہے تو اپنے شوہروں سے کہہ دو خبردار ہمارے گھر میں حرام کے لقمے نہ لانا. میں نے دیکھا کہ شوہر دلالیاں کر رہا ہے، بیوی سوٹ پہ سوٹ بنا رہی ہے، شوہر کمیشن کھا رہا ہے، بیوی جو ہے مزے اڑا رہی ہے، تجھے پتا نہیں ہے یہ دلالیاں کر کے تجھے سوٹ تو بنوا رہا ہے، یہ دلالیاں کر کے تیری کچن میں انہیں بھر دیا ہے، مگر مرنے کے بعد اس دلال کو تو عذاب جہنم میں گرفتار کیا جائے گا، مگر یہ دلال کی بیوی تجھے بھی جہنم ہی میں ڈالا جائے گا، تجھے بھی اسی میں ڈالا جائے گا. میں نے دیکھا کہ شوہر دلالیاں کر کے لا رہا، حرام کا کما کے لا رہا، لوگوں کو ستا کے لا رہا ہے نا، جھوٹ بول بول کر لا رہا، اور بیویاں مزے لے رہی ہیں، منگن ہے منگن. کیوں تم منع نہیں کر سکتی؟ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، منع کرو، شاید تمہارے منع کرنے سے تمہارے شوہر مان جائے. یہ ذمہ داری ہے بیویوں کی. لیکن نہیں، کیسا بھی ہو ہمیں تو بہت سی ہے کہ جیسے بھی ہو آئے مگر گھر میں عیش ہونا چاہیے. حرام کے لقمے گھر میں لے کے آؤ گے تو عیش نہیں ہوگا، گھر میں بدامنی ہوگی. ایک شریعت کے امام ہے، نام ہے امام مالک. کیا نام ہے؟ 4 امام ہیں شریعت کے، اور چاروں میں ایک نام ہے امام مالک. امام مالک کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، جوان عورت، کہنے لگی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. امام مالک نے فرمایا خاتون ایک طرف بیٹھ جاؤ، جب مردوں کے مسئلے سے میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں تمہیں مسئلہ بتاؤں گا. عورت تھی ایک طرف کو بیٹھ گئی. امام مالک شریعت کے بہت بڑے امام مردوں کو مسئلہ بتا رہے ہیں. سارے لوگ مرد عورت اس جملے کو ذرا غور سے سنیں. تقریر وہی نہیں ہوتی جو وہ جوش میں کی جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تقریر وہ، آپ لوگ خاموش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ میں تقریر ختم کر لوں. تقریر وہ نہیں ہوتی جو بہت جوش میں کی جائے، کبھی کبھی ہوش کی باتوں پر بھی جو ہے توجہ دی جاتی ہے. امام مالک کی بارگاہ میں یہ خاتون آ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، اور امام مالک مردوں سے فارغ ہوئے اور پھر کہا اس خاتون کو بلاؤ جو مسئلہ پوچھنے آئی تھی. آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، جیسے یہ پردہ لگا ہے ایسے ایک چادر لگی تھی، ادھر وہ خاتون بیٹھی ہے، ادھر امام مالک بیٹھے ہیں. امام مالک نے فرمایا خاتون بتا تو کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آج ہماری بھی مائیں، ہماری بہنیں، انہیں کہاں موقع ہے مسئلہ پوچھنے کا، خرافاتی سے انہیں فرصت نہیں، دوسروں کی چغلیوں سے انہیں فرصت نہیں. اگر پیسہ آ گیا ہے ہمارے بھائیوں کے پاس تو ان کے گھر کے بچوں پہ بچیوں پہ ماڈرن ماحول فیشن ہی بہت آ گئے ان کے گھر. انہیں تو مولویوں کی باتیں ویسے بھی اچھی نہیں لگتی. جن لوگوں پہ پیسہ ہے، جو لوگ امیر ہیں نا، ان کے گھر کے بچوں کو بچیوں کو مولویوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی. وہ کہتی ہے تو دقیانوسی ذہن کے لوگ ہیں یار،
تو ماڈرن ماحول ہے، جدید ماحول ہے، جدید تہذیب و تمدن ہے. بھائی مولویوں کی کون سن رہا؟ مگر بات سن لو، مولوی اپنے گھر کی نہیں بتاتا، مصطفیٰ کی شریعت کی بات بتاتا ہے. کتنے بھی ماڈرن ہو جا، مرنے کے بعد تمہیں بھی کفن ہی دیا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں زیور نہیں پہنایا جائے گا، ہے نا. مرنے کے بعد کسی کو نہیں جنس میں دفنایا جاتا، مرنے کے بعد سب کو سفید کپڑے کا کفن دے کے مٹی میں لٹایا جاتا ہے نا. کہاں گیا ماڈرن پنا تیرا؟ مرنے کے بعد کہاں گئی تیری جدید تہذیب؟ مرنے کے بعد کہاں گیا تیرا پھوپھا؟ مرنے کے بعد کہاں چلی گئی تیری عقل؟ جو زندگی میں مولویوں کی باتوں سے انحراف کرتا تھا کہ بھائی ان کی باتوں میں کہاں، یہ جدید ماحول ہے، جدید. مرنے کے بعد اب اس کو مولویوں کی باتیں پر ہی دفنایا جا رہا ہے. اب مولوی کی بات تو ہی دفنایا جا رہا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں مسلمانوں، ہمارے ہاں شریعت جب یاد آتی ہے نا تو مرنے کے بعد بہت یاد آتی ہے، مرنے سے پہلے نہیں یاد آتی ہمیں. انسان مرتا، میں مدرسہ چلاتا ہوں، میں بڑا پریشان رہتا ہوں. حضرت فلاں کا انتقال ہو گیا، ہمارے ابا جی کا انتقال ہو گیا، حضرت قبر پہ 3 دن کے لیے پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیج دو، تیجے تک بچوں کو بھیج دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قبر پہ پڑھوانا غلط بات ہے، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ زندگی میں بھی کبھی اس نے قرآن پڑھا تھا کہ مرنے کے بعد اب 3 دن تک قرآن ہوگا؟ بات بتائیے، مرنے کے بعد تو 3 دن اب تیری قبر پہ قرآن ہوگا، کہ مرنے سے پہلے بھی تو نے کبھی قرآن پڑھا؟ پتا چلا حضرات مرنے سے پہلے کبھی قرآن نہیں پڑھا، بلکہ نماز تراویح میں کبھی چلا بھی گیا رمضان میں اور امام نے قرآن کی تلاوت ذرا زیادہ کر دی تو جھگڑنے لگا بھائی. اب قرآن سے اتنا پیار، اب اتنا پیار قرآن سے کہ حضرت 3 دن تک اب میری قبر پہ قرآن. میرے بھائیوں، جبکہ مرنے کے بعد نامہ اعمال میں تالا لگ گیا. بے شک برکتیں ہوتی ہیں قبر پہ قرآن پڑھنے سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تو نمازیں نہیں پڑھ کے گیا تو خالی قبر پہ قرآن پڑھنے سے بخشا جائے گا. یہ کان کھول کے سن لے، تھوڑا بہت کمی بیشی کا معاملہ ہے تو چل جائے گا میرے بھائی، جب ہے ہی نہیں تو کیسے چلے گی گاڑی؟ زندگی میں کبھی مولوی کو قریب نہیں آنے دیا، مولوی کی بات پہ عمل نہیں کیا، مرنے کے بعد مولوی کو ہٹنے نہیں دے رہا. حضرت کفن بتاؤ کیسے کاٹیں؟ کیوں اب کیسے کاٹیں؟ کاٹ لے جیسے دل کرے. نہیں اب کیوں مولوی کی بات کیا؟ کاٹ لے جیسے دل کرے. تو نے کبھی مولوی سے پوچھا تھا حضرت کپڑا کیسے پہنوں؟ تو گھوم رہا تھا کچھے میں، کبھی گھٹنے دکھا کے کبھی جانگیں دکھا کے، یہ حرام نہیں تھا؟ تو نے مولوی سے پوچھا حضرت کیسا پہنوں؟ آج پوچھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ابا کا کفن کیسے کٹے گا؟ او لوگوں سنو، مرنے کے بعد اگر کفن نہیں بھی ملے گا تو چلے گا، مگر مرنے سے پہلے زندگی میں کیسے کپڑے پہننا ہے یہ شریعت مصطفیٰ سے سیکھنا ہوگا. کتنوں کو تو کفن بھی نہیں ملتے. میرے نبی کے چچا کو جب کفن دیا گیا نا تو کفن اتنا کم تھا کہ پیر ڈھکتے تو چہرہ کھل جاتا، چہرہ ڈھکتے تو پیر کھل جاتے. میرے نبی نے فرمایا میرے چچا کا چہرہ ڈھک دو. پیر ایک گھاس کو اکھاڑ کر کے پیروں پر ڈال دی گئی. لوگوں، کفن تو یہ ہے کہ نصیب سے ملا تو ملا، لیکن مرنے کے بعد تو تمہیں بڑی شریعت یاد آتی ہے. خدا کی قسم کاش مرنے سے پہلے شریعت یاد آئی ہوتی. بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کھاتے ہیں لقمہ حرام کا ہے، حلال کا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد تو حال یہ ہے کہ اگر بیری کی ڈالی نہ ہو تو قبر پہ مٹی ڈالنا روک دیا جاتا ہے، اور آدھا گھنٹہ روک دی گئی. بیری کی ڈالی لاؤ. ارے بھائی بیری کی ڈالی نہیں ہے تو کیا بات ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ بیری کی ڈالی، بیری کا تختہ مت ڈالو، بیری کی ڈالی مت ڈالو، بیری کا تختہ، کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن آدھا گھنٹہ روک لیا گیا. اب تجھے شریعت اتنی یاد آ رہی ہے، اتنا. میرے بھائی کان کھول کے سن لے،
مرنے کے بعد اگر بیری کی ڈالی نہیں ہے تو چلے گا، بیری کا تختہ نہیں ہے تو چلے گا، لیکن اگر مرنے سے پہلے حرام کے لقمے کھائے تو نہیں چلے گا، نمازیں چھوڑی تو نہیں چلے گا، جوا کھیلا تو نہیں چلے گا، سٹا کھیلا تو نہیں چلے گا، شرابیں پیا تو نہیں چلے گا، شریعت کے خلاف کام کیا تو نہیں چلے گا، چغلی کیا تو نہیں چلے گا، قرآن کے خلاف چلا تو نہیں چلے گا، غریبوں کو ستایا تو نہیں چلے گا، پڑوسیوں کو ستایا تو نہیں چلے گا۔ ارے مرنے کے بعد اتنی شریعت، مرنے سے پہلے بالکل شریعت نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ شریعت زندگی میں ہے، مرنے کے بعد تو لوگوں کے اوپر ہے، چاہے تو تجھے کفن دے چاہے تو نہ دے، یہ معاملہ لوگوں کا ہے، لیکن مرنے سے پہلے تجھے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ بڑا مسئلہ ہے یار، بہت مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو بڑی شریعت یاد آئی۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا نا تو اس کا تو شوہر مر گیا اپنی موت، اور یہ عورتیں اس کی بیوی کو مار دیتی ہیں زبردستی۔ عدت کے نام پہ 45 ٹمپریچر کی گرمی ہوتی ہے، کمرے کے اندر گھسیڑ دیں گے، نکلنا مت 4 مہینے 10 دن تک۔ ارے بھائی عدت کیا ہے؟ عدت کا مسئلہ یہ ہے کہ پردے میں رہے، احتیاط کرے، اپنے آپ کو بچائے رکھے، روکے رکھے، یہ تھوڑی اس کمرے سے نہ نکلے۔ اگر گھر کا دروازہ ٹھیک ٹھاک ہے، بند ہے، اور گھر میں غیر محرم نہیں آتے، غیر مرد نہیں آتے، تو اپنے پورے گھر میں گھومے، کام بھی کرے، کپڑے بھی دھلے، کھانا بھی بنائے، عزت میں رہے گی۔ لیکن اب ایسی شریعت اس کے اوپر لاگو کر دیں گی، اپنی شریعت لاگے کہ نہیں ارے عدت میں ہے۔ ارے بھائی عدت میں تو کیا 4 مہینے 10 دن کمرے میں بیٹھی رہے؟ بیمار ہو جائے تو کیا دوا نہ لے؟ جی مسئلہ ہے۔ کیوں اس پہ شریعت جب نہیں ہے؟ جب شوہر زندہ ہے تو جب بھی تو پردہ لازمی ہے اس پر۔ پردہ تو جب بھی لازمی ہے، پردہ عدت میں بھی ہے، پردہ عدت سے پہلے بھی ہے۔ بس یہ ہے عدت رو کے رکھے، کس سے؟ یعنی نکاح سے رو کے رکھے۔ پردہ تو پہلے بھی تھا، پردہ تو اب بھی ہے، پردہ نہیں کرے گی۔ لیکن اتنا سخت اتنا سخت اتنا سخت کہ کمرے کے اندر بعض کو 4 مہینے 10 دن تک نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ حکم یہ علماء فرماتے ہیں اگر بیمار ہے، ضرورت ہے، تو دوا کے لیے اگر دکھانا پڑے ڈاکٹر کو تو دکھایا بھی جائے گا۔ اسلام میرے بھائی اتنا سخت نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں رکھا کہ وہ سنبھال نہ سکے، سنبھال نہ سکے، اتنا بوجھ اللہ نے کسی جان پہ نہیں رکھا ہے۔ آپ غور سے سنیں میری باتوں کو ذرا، آج تقریر نہیں، میں ٹیوشن کلاس دے رہا ہوں، اور ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں عورت کی میت ہو گئی، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو حال یہ ہے بڑا احتیاط، اچھی بات ہے، اس کو قبر تک لے کے گئے۔ اس پر 2 پردے ہیں آج مرنے کے بعد۔ ایک تو موت نے اس کی آواز پہ پردہ ڈال دیا، مرنے کے بعد کوئی عورت بولتی ہے تو موت نے اس کی آواز پہ پردہ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ موت آئی تو آواز کوئی نہیں سن سکتا، ایک پردہ۔ دوسرا پردہ یہ ہے کہ اس کو 5 کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا۔ مرنے کے بعد 5 کپڑے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں عورت کو؟ 5 کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا۔ دوسرا پردہ، اس کا ناخن تک کفن سے باہر نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اتنی ہوتی ہے کہ اب اگر قبر میں اتار رہے ہیں تو چاروں طرف سے چادر لگائی جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، اچھی بات ہے، لیکن 2 پردوں میں ہے۔ یہ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی، تیری بیوی، 2 پردوں میں۔ ایک پردہ تو موت نے اس کی آواز پر ڈال دیا ہے، دوسرا پردہ تو نے کفن کا ڈال دیا ہے، پھر بھی احتیاط کے طور پر چاروں طرف سے چادر لگا کے قبر میں بھیج رہا ہے۔ ارے یہ قبر میں جا رہی ہے، پردے پہ پردہ ہے، پھر بھی چادر کا پردہ ہے۔ لیکن کل جب یہ تیری بیوی بازار میں جا رہی تھی تب تو نے اس کی چادر کا خیال کیا تھا۔ آج اتنا خیال کہ قبر میں جا رہی ہے، قبر میں کوئی بے حیائی کرنے نہیں جاتا۔ قبر میں تو اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اچھے اچھوں کی، کوئی بے حیائی کرنے نہیں جاتا وہاں۔ قبر میں بڑے بڑے نیک جاتے ہیں نا، تو
تو جانے سے پہلے وہ جب قبر کی یاد آتی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. قبر بڑی خطرناک چیز ہے. کاش تو نے یہ پردہ یہ چادر اس کی زندگی میں اتنی احتیاط کے ساتھ اسے دیا ہوتا تو قبر میں بھی اسے سکون ملتا, حشر میں بھی اسے سکون ملتا. کیوں؟ قبر پہ وہی بھائی تو کھڑا ہوتا جو بھائی دنیا میں تھا. میری بہن کا لاشا بعد میں جائے گا قبر میں, میری ماں کی میت بعد میں جائے گی قبر میں, میری بیوی کا جنازہ بعد میں جائے گا قبر میں, پہلے چادر